میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت کلام. اور وقت جو 11:12 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 12 بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شفیشہ جلیل صاحب، ہمیں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع معین جی. شجاع، اس کے بعد ماشاءاللہ کون سا کلام ماشاءاللہ سے؟ بڑا خوبصورت کلام ہے جی، ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں. اور تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں. سرکار کی محفل نے مگر خوب نوازا، سرکار کی محفل نے مگر خوب نوازا، یہ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. پرسوں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے 25ویں شب میں بھی، اور آج بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے بہت سارے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب کا انداز بیان بھی ذرا دوسروں سے مختلف بھی ہے اور بڑا اچھا بھی ہے، اور بڑا لولی سا اور بڑا سمجھانے والا انداز بھی ہے، پرجوش بھی ہے. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں جب ڈاکٹر صاحب کا نام کا میں فلائٹ چلاتا ہوں تو لوگ میسیج آتے ہیں ڈاکٹر صاحب واقعی آئیں گے، ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے، کتنے بجے آئیں گے، تو وہ پھر بے چین ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کی طبیعت بخیر؟ الحمدللہ. بس آپ کی دعا چاہیے، بس دعا میں یاد رکھا کریں. تندرستی اور عافیت دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور آج ماشاءاللہ سے ہم 27ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہمیں. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ذکر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. کچھ ویسے وہی بات ہے، پرسوں والی بات آ جاتی ہے، پتہ سب ہے مگر نوک کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو بس تو وہ بڑا ضروری ہے. ہم اپنا کام اپنا کریں گے، باقی کام ان کا ہے. بسم اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. آخری نشست میں بھی ہم نے سورہ قدر کے متعلق ہی آپ سے ڈسکس کی تھی اور آپ سے اسی موضوع پر بات چیت کی تھی کہ پتہ ہمیں سب کچھ ہے، وہی شبی بھائی نے بات کی، لیکن یاد دہانی کرنا ضروری ہے. سبق سنانے آیا ہوں انشاءاللہ، اپنا سبق سنا کے اپنی جگہ دوں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج کی شب کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر نازل فرمائے. آج بڑی رات اللہ تعالیٰ نے 2 راتوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے. آج شب قدر ممکنہ شب قدر بھی ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. شب اچھا، کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ ساری شبیں جو ہے ساری مطلب برکتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. جی بالکل. الوداع جمعہ ہے، شب جمعہ آ گئی، الوداع جمعہ آ گیا، اور پھر شب قدر بھی آ گئی ہے، اور پھر ساری حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ تسمیہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں جب آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو ایک غیبی فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد ماں، آپ کے والد کے نام کے ساتھ درود کو سماعت کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. شب جمعہ میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس آپ کے درود کو سماعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے درود کو سماعت کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں بھی مسجد میں بیان کر رہا تھا، یہی تخیل ہمیشہ پیش کرتا ہوں میں، درود شریف پیش کرنے کا. درود شریف کی برکت دیکھیں نا. آج کی رات میں وہی بات کر رہا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے افضل رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی شب جمعہ کے ساتھ. بڑی اگر بات ہے. آج شب قدر ہو جاتی ہے، آج شب قدر ہو جاتی ہے تو 1000 مہینے کتنے؟ 83 سال. 83 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. ہر عمل پر. ہر عمل. اگر ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو 83 سال تک درود پڑھنے کا ثواب ہمیں عطا دیا جائے گا. اور درود کتنی بڑی عبادت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، درود و سلام، درود نہیں سلام، درود و سلام بھیجا کرو. تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب آپ سلام کریں گے تو نبی ترک واجب نہیں ہوتا، واجب کو ترک نہیں کرتا، درست جواب آتا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں. ایسی جود و سماعت پہ لاکھوں سلام وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں الحمدللہ. اور ان کا جب جواب آتا ہے وعلیکم السلام آتا ہوگا تو اللہ اکبر کتنی سلامتیاں، کتنی برکتیں لے کر آتا ہوگا. اللہ اکبر. آج کی رات تو وہ سماعت کر رہے ہیں ہمارے درود کو. ایک شخص درود بھیجتا ہے. اچھا ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں. ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ بھیجتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مختلف انداز میں اللہ عز و جل کون سا درود بھیجتا ہے. تو جب یاد رکھیے ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے سردار آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود رحمت نازل فرما. ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو رحمت نازل فرماتا ہے یہ اس کا درود بھیجنا ہے. ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ رحمت نازل فرماتا ہے. ہماری رحمت کی دعا کرنا، درود بھیجنا، اس کا رحمت نازل کرنا، درود بھیجنا. آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 1450 سال تک رب باری تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے اور امت بھی درود بھیج رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو سوچئے آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. ویسے ہی اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا
بنا کر بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر, جتنے بھی نبی آئے سب رسول بن کر آئے اور وہ حبیب خدا بن کر آئے. کتنی بڑی بات ہے نا, حبیب خدا ہے. اللہ اگر محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, نہ کائنات بناتا, نہ عرش بناتا, نہ فرش بناتا, نہ ملائکہ بناتا. آپ کو بھیجنا مقصود تھا تو کائنات بنائی, عرش بنائے, فرش بنائے, ملائکہ بنائے. 100 حصے کیے رحمت کے, ایک کائنات میں اتارا اور 99 حصے رحمت للعالمین کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. ان کے صدقے یہ رات عطا ہوئی ہے. اللہ اکبر, درود بھیجا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے حبیب پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں, اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہوں, اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا کرتا ہوں. اور آج کی رات درود بھیجنا, ایک تو حضور علیہ السلام سماعت کریں گے اور 83 سال تک درود بھیجنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا ہے. سبحان اللہ. تو بھیجئے درود جتنے لوگ سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے, صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھیے. جو آپ کو درود آتا ہے جس انداز سے چاہتے ہیں بھیجئے, لیکن درود ابراہیمی ضرور بھیجئے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ درود ادا ہوا ہے. جب میرے آقا کریم نے خود ادا کیا ہے یہ درود تو اس کی برکت تو اپنی ہے, وہ پھر اپنی درود ابراہیمی کی اپنی برکت ہے. لیکن آپ اگر کثرت سے بھیجنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب درود پاک ہیں. آپ بھیجتے جائیے. آج جو بھی عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال تک کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے گا. ایک میں نے اس دن بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, سبق دہرا رہا ہوں. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال تک سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دے گا. 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے, ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. 83 سال تک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا, نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. شوبی بھائی جو بھی نیک عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال تک عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے گا. پھر ترغیب دے رہا ہوں صلاۃ التسبیح کی. صلاۃ التسبیح پڑھیے. صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین فرمائی تھی, یہ روز پڑھا کریں, روز نہیں, ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں نہیں, مہینے میں, سال میں نہیں, زندگی میں ایک بار پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ کیونکہ یہ آپ کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے, خلاصی دلاتا ہے. اللہ اکبر, آپ کے دانستہ نادانستہ گناہوں کی معافی آپ کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت ہے. آج کی رات شب قدر کی رات بھی ہو, شب جمعہ بھی ہو, اور آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہے ہوں تو کیا برکتیں نازل ہو جائیں. سبحان اللہ, کیا برکتیں نازل ہو جائیں. حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے جب نیت کریں تو کوشش کریں کہ حضور نے فرمایا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں. پھر آخر میں دعا کریں, یا اللہ کریم اس پر تو خلاصی عطا فرماتا ہے, صغیرہ گناہوں کی بھی, کبیرہ گناہوں کی بھی, اگلے گناہوں کی بھی, پچھلے گناہوں کی بھی, دانستہ گناہوں کی بھی, دانستہ گناہوں کی بھی. اللہ جو جان بوجھ کر کے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, جو غلطی سے سرزد ہوئے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو توبہ کر لے, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ کی رحمت عروج پر ہے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, ہر رمضان کی رات میں, ہر بیان پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان میں تیسرے پہر میں شان کے مطابق اور پھر ندا فرماتا ہے وہاں سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا عطا کر دوں. اور رمضان کی رات پوری رات صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں. رمضان کی ہر رات میں ندا لگ رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں. مانگنے والے تو بنیے, مانگ لیجئے, جو آتا ہے مانگ لیجئے, جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے. پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کوٹھی مانگیے, بنگلے مانگیے, کچھ تو مانگیے, اتنے بڑے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. چھوٹی چیزیں کیوں, مانگنے والے تو بنو, مانگنے والے بن جاؤ بس. بے شک. مسلمان پر واجب ہے 20 دفعہ دعا کرنا دن کے اندر. حضرت 20 دفعہ دعا کرنا واجب ہے. اور 5 وقت کی نماز کی نیت کیجئے, 5 وقت نماز پڑھے کریں گے, واجب یہ بھی ادا ہو جائے گا, فرض بھی ادا ہوگا, واجب بھی ادا ہوگا. کیونکہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں, 20 رکعت پڑھتے ہیں, 20 رکعت میں 20 طرح واجب ادا ہو جاتے ہیں. سورہ فاتحہ دعا ہے, آپ کے 20 دعا کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے. 2 فرض, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, مغرب 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, 3 وتر, 20 ہو گئی پوری. 20 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی, آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا, فرض بھی ادا ہو گیا. آج نیت کریں انشاءاللہ. نیت پر بڑا ثواب ہے, بڑا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نیت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے, اس میں اخلاص ہوتا ہے. عمل کے بعد سب سے بڑا ثواب نیت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کوئی نیکی کرنے کی سوچے, اللہ اکبر, فرشتوں کو کہتا ہے وہ سوچے تم نیکی لکھ لینا, کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے. جب گناہ کرنے کی سوچے تو جب تک کر نہ لے جب تک نہ لکھنا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب کر لے جب لکھ لے. فرمایا نہیں, موقع دینا, ہو سکتا ہے مغفرت طلب کرے.
कर ले, हो सकता है माफी तलब कर ले। कितना रहीम, कितना करीम है मेरा रब, कितना करीम है, कितनी और आज की रात जब वो खुद कह रहा है मांगो मैं देने पर कादिर हूँ, उसने फरिश्ते भी उतार दिए, रूहुल अमीन को भी उतार दिया था रूह जमीन पर। अल्लाहु अकबर। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम। सलामती ही सलामती है, कब तक? मतलइल फजर तक, फजर तक सलामती ही सलामती है आपके लिए। तो मांगिए उससे, जिस अंदाज में मांग सकते हैं मांगिए, जिस तरीके से मांग सकते हैं मांगिए। तस्बीह उठाइए, मैं हमने पिछली दफा भी कहा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, मेरे आका हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अता करदा खूबसूरत तरीन वजीफा। जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, ख्वाब समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। तो तस्बीह घुमाइए, बयान सुनिए, तस्बीह घुमाइए, नाते सुनिए हजरत की, तस्बीह घुमाइए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो वजीफा है जो फरिश्ते जब पढ़ते हैं तो उनको रिस्क मुहैया होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके तवस्सुत से उनको रिस्क अता फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मौला फरमा रहे हैं, मौला कायनात फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। कि ज़बान पर हल्के, मीज़ान पर भारी हैं वो दो कलमे। कौन से कलमे? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। सारी चीजें तो हमें अता हो गई। इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, एक बार इस्तिग़फ़ार पढ़िए, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार पढ़ने का आज शब कदर है तो 83 साल तक मग़फ़िरत तलब करने का सवाब नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। सलात तस्बीह पढ़े, कितनी मुश्किल नमाज, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब रब की मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे तो वे मुश्किल नहीं होती है। अल्लाहु अकबर। 4 तस्बीहात हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप ये चाहें तो पूरी पढ़े, 5वीं तस्बीह भी मिलाएं, वरना 4 तस्बीहात हैं। सोचें कि 4 तस्बीहात की तकरार आप 300 बार करेंगे, 75 300 बार तकरार करेंगे। अल्लाहु अकबर। नामा अमाल में 83 साल मल्टीप्लाई तो कीजिए, आप सोच भी नहीं सकते इतनी नेकियां आपके नामा अमाल में लिखी जाएंगी। हम कितने खुशकिस्मत हैं शोभी भाई, करोड़ों लोग जमीन बोस बैठे हैं, जमीन बोस हो चुके हैं, जो शब कदर को पा भी, जिन्होंने पा लिया होगा आज कब्रें रोशन होंगी, और जो रहकर भी ना पा सके होंगे और जाके जमीन में बैठ गए, जमीन के अंदर चले गए, कब्र के अंदर चले गए। अल्लाहु अकबर। उनके लिए सिर्फ अजियत ही अजियत है, सिर्फ अफसोस ही अफसोस है, और आ ही आ है। हम खुशकिस्मत लोग जो शब कदर में बैठे हैं, शब जुमा में बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने अता किए, हो सकता है जुमे का दिन अता ना हो, रात तो अता हो गई, मग़फ़िरत तलब कर लें, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजें, तस्बीहात पढ़ें। कुरान मजीद के नुज़ूल की रात है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। मैंने कुछ दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जो अगर नए लिसनर है सुन ले। शब कदर में जो कुरान नाजिल हुआ वो लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल कर दिया गया था, फिर बतदरीज 23 साल में सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अता हुआ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो इसकी खशियत से, इसके खौफ से, इसके डर से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अल्लाहु अकबर। कहाँ उतरा सीने मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और वक्त 11 बजकर तकरीबन जो है 42 मिनट हो चुके हैं। 12 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी महफिल में मौजूद हैं सना खां, शुजा मोइन हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। उससे पहले अब्दुल कादिर मलिक साहब हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड शोभी भाई शब कदर मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया और दुआ में याद रखिएगा ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ में याद रखिएगा ज़रूर अपनी। आमना बिलाल का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम बिलाल बशीर हेयर, सलाम टू शाजी शफ़ी शाजी लिली साहब। और जी उसके साथ साथ अभी हम एक कलाम की तरफ चलते हैं और एक मुख्तसर सा कलाम हम सुनते हैं शुजा मोइन से। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम दुआ की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। जी शुजा। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं,
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نئی بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نئی بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے۔ دعا کی طرف آپ تمام لوگوں سے جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے دعا میں شامل ہو جائے گی، ہاتھ اٹھا لیجیے گا، اپنے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم سب مل کر دعا کریں گے ایک دوسرے، سب دعا میں یاد رکھیے۔ ریما عاطف کہتی ہیں شب قدر مبارک ہو، آپ کو بھی بہت مبارک۔ شہزاد ملک بہت شکریہ، عبدالقادر ملک صاحب کو بہت شکریہ، تمام دوستوں کو بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اس دعا کی بات، کیونکہ میرا جو ہے وہ پروگرام کا وقت وہ اختتام کو پہنچے گا 12 بجے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر کل میں افطار ٹرانسمیشن میں وہی ہوگی میری ملاقات، اور اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ ڈاکٹر صاحب دعا کی طرف بسم اللہ۔ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ شب قدر میں سورہ انا انزلنا سورہ قدر پڑھ لیتا ہے، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو 7 مرتبہ سورہ قدر خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ سورہ قدر پڑھیں، اور شب قدر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور 7 مرتبہ شب قدر میں سورہ قدر پڑھیں گے، پھر وہی بات 83 سال تک سورہ قدر پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا، حضور اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں یا نکالیں، علامہ گوگل سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس رات میں، تو آپ اس کو شب قدر کا ثواب ضرور پا لیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن کا ہم نام لے سکیں گے ان کا لے لیں گے، جن کا نہیں لے سکیں گے اللہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ یا رب العالمین۔ اے پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین، اے سب جہانوں کے پالنے والے، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم، ہم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، اگر ممکنہ شب قدر میں ہم بیٹھے ہیں مولا کریم اس امید پر کہ آج شب قدر کی رات ہے، شب جمعہ کی رات بھی ہے مولا کریم، یہ 2 بڑی راتیں، 2 عظمت والی راتیں مولا کریم آپس میں مل گئی ہیں۔ مولا کریم اس رات کی توسط سے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو تنگ دست ہیں
ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے جو بے رزق ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے جو روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرما دے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے مولا کریم جن کے کاروبار ہے اس میں برکت اور وسعت عطا فرما دے یا اللہ کریم جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں بر نصیب فرما دے یا اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے ان کا فرما بردار اور مطیع بنا دے مولا کریم اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ کریم ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ کریم ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا محلے پڑوس جاننے پہچاننے والوں میں سے جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما آج کی رحمت آج کی رات کے توسط سے ان کے ورث اپنی رحمتوں کی انوارات کی بارش عطا فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں مولا کریم ان کو صحت و تندرستی اور عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما یا اللہ کریم انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما انہیں عمر خضری عطا فرما یا اللہ کریم والدین کی خدمت کر کر ہمیں جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے توسط میں جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا اللہ کریم تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جو ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکے وہ ہلاک ہو جائے یا اللہ کریم اس ہلاکت سے ہمیں بچا دے اور اپنے والدین کی خدمت گزار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کریم والدین کی اطاعت گزار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کریم ہمیں اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما دے یا اللہ کریم اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما دے بار بار مکے کی زیارت نصیب فرما کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما یا اللہ مقام ابراہیم پر دو گانا عطا فرما یا اللہ ملتزم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ لپٹ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے وہاں سینہ رکھ کر لپٹ لپٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ حتیم پر دو گانا عطا فرما دے میزاب رحمت پر کھڑے ہو کر نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے پیٹ بھر کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرما دے باب جبریل جہاں پر مولا کریم دیوار جبریل جہاں پر مولا کریم 70,000 ملائکہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں وہاں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے مصلی آدم پر دو گانا عطا فرما دے مولا کریم ہمیں میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ کریم میٹھے میٹھے مدینہ میں موت نصیب فرما دے جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما دے یا اللہ ہدایت پر موت نصیب فرما دے یا اللہ کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تو مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے یا اللہ کریم جو لوگ بہت پریشانیوں کے عالم میں ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہیں اور جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے ان سب سے جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے مولا کریم ہم اتنے نیک تو نہیں ہم اتنے تیرے فرما بردار بندے تو نہیں کہ لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لیکن جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سمیع بصیر ہے تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے یا اللہ کسی نے اپنی پریشانی کے لیے کہا اس کی پریشانی کو دور فرما کسی نے گھر کے لیے کہا اس کے گھر کی تکمیل فرما یا اللہ اسے اپنا ذاتی گھر عطا فرما جس نے روزگار کے لیے کہا اس کو روزگار عطا فرما جس نے رزق کی تنگی کی شکایت کی اس کو رزق کی تنگی سے دور عطا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے بیماریوں کے لیے کہا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما جنہوں نے گھروں میں خلش اور گھروں میں ناچاکیوں کے لیے کہا ان کے گھروں سے ناچاکیاں دور فرما دے آپس میں محبت اخلاص اتحاد نصیب فرما دے یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اسلام کا گہوارہ بنا دے ہمیں اور ہمارے بچوں کو یا اللہ دیندار بنا دے نمازی بنا دے پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے آج شب قدر کی برکت نازل فرما شب جمعہ کی برکت نازل فرما حضور کے عشق میں زندگی گزارنے والا بنا دے حضور کے عشق میں زندگی گزارنے والا بنا دے حضور کی محبت میں زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں میں عاشق رسول پیدا فرما دے ہماری اولادوں کو عالم باعمل بنا دے ہم سب کو باعمل بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما عاشق رسول پیدا فرما یا اللہ ہم نے اپنی محبت میں گمان کر دے یا اللہ اپنی محبت میں یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ وہ تمام دعائیں جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام انبیاء نے کی ہیں وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول و مقبول فرما لے اور جن چیزوں سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دے یا اللہ تیری
تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے, تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے, تیرا ذکر سننے والے کان عطا فرما دے, تیری یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما دے, تیرا کام کرنے والے ہاتھ اور پاؤں عطا فرما دے. یا اللہ ڈوب کر مرنے سے بچا لے, یا اللہ کریم حادثاتی موت سے پناہ عطا فرما دے, ایکسیڈنٹ والی موت سے پناہ عطا فرما دے, گولی لگ کے مرنے سے بچا لے, جل کے مرنے سے بچا لے. یا اللہ کریم جن حادثاتی موت سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے, ہمیں بھی حادثاتی موت سے پناہ عطا فرما دے. قبر کے عذاب سے بچا, حشر کے عذاب سے بچا, میزان پر حضور کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ کریم حضور کا ساقی کوثر پہ کے ہاتھوں سے یا اللہ جام کوثر عطا فرما. یا اللہ شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. یا اللہ کریم جو خود مانگ سکے ہیں عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہیں ہمیں مانگنا چاہیے تھا, ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. آج حضرت علامہ مولانا ابو البلال حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا یوم ولادت ہے. مولا کریم انہیں صحت, ان کی عمر میں عمل میں برکت کثیر عطا فرما دے. یا اللہ ان کے رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں برکت کثیر عطا فرما. ان کا سایہ مسلمانوں پر تادیر قائم و دائم فرما. دعوت اسلامی کو عروج عطا فرما. یا اللہ کریم, یا اللہ کریم, یا اللہ کریم ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مرشد قدیم حضور شیخ الاسلام حضرت مفتی عبدالجلیل ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے شعبی بھائی کو صحت, تندرستی اور عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما. ان کی جملہ تکالیف کو دور فرما. ایکسیڈنٹ میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں اس تکلیفوں کا ازالہ فرما دے. یا اللہ ان کے لیے, اس کے لیے برکت والی ان کو زندگی عطا فرما دے. ہماری بھابھی اجمل بھائی کی وائف کو بھی صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما دے. یا اللہ ان کی والدین کی بخشش و مغفرت فرما. ان کی ساس صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرما. ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. مولا کریم, مولا کریم ہمارے ثنا خواہ بھائی بیٹھے ہیں, مولا کریم, مولا کریم ان کے بھی رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں برکت کثیر عطا فرما دے. یا اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے میں, عمل میں برکت عطا فرما دے, اخلاص عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمارے حافظ سعد رضا بیٹھے ہیں, مولا کریم انہیں قرآن پکا قرآن پڑھنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا, قرآن سمجھنے والا بنا دے. یا اللہ زندگی دین پر گزارنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے. اور جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, رب باری تعالیٰ آج کی رات کے طفیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا چہرے کے صدقے میں تمام انبیاء کا واسطہ, اصحاب رسول کا واسطہ, اولاد رسول اللہ, ازواج رسول اللہ کا واسطہ, ان سب کی دعائیں ہاتھ گرنے سے پہلے پہلے پوری فرما دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وطابة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما ولقني بالصالحين. اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ کریم ہمارے بھائی فرد پریشان حال ہے, مولا کریم ان کی پریشانی کو دور فرما دے. بڑی پریشانی میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے, یا اللہ کریم ان کی تکلیف کو دور فرما دے. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے.